کیا آپ ذی الحج کے مبارک مہینے کی عظمت اور برکات کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مہینے کی عظمت کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ اور کیا آپ نے اول عشرہ ذی الحجہ کی عبادات کے بارے میں سنا ہے کہ ہم کیسے اس عشرہ کے فضائل اور برکات حاصل کر سکتے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اللہ عز و جل کا کسی شے کی قسم کھانا اس کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں کس قدر خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا محبوب ہے کہ اس کے علاوہ دیگر دنوں میں نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور دنوں میں بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ذی الحجہ کے عشرہ میں محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں؟ فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا یعنی شہید ہو گیا۔ حج جیسی عظیم عبادت کا رکن اعظم یوم عرفہ بھی انہی ایام میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحجہ ہے یعنی حج والا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور بےہودگی اور فسق سے بچا رہا تو اس حالت میں لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کے پہلے عشرے میں یوم عرفہ انتہائی شرف و فضیلت کا حامل ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا دن ہے۔ اگر اول عشرہ ذی الحجہ میں سوائے یوم عرفہ کے اور کوئی قابل ذکر یا اہم شے نہ بھی ہوتی تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفہ کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان یوم عرفہ کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا، حقیر، ذلیل اور غضبناک محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن کرتا ہے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ اس دن میں وہ اللہ کی رحمت کے رسول اور انسانوں کے گناہوں سے صرف نظر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ واضح رہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں روزے 9 ذی الحجہ تک ہی رکھے جا سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے جس کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق کہلاتے ہیں ان میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی عید عید الاضحیٰ بھی ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ عید کا دن جہاں خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے وہیں عید کی رات انعام و الطاف کی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نوازش عید کی رات میں ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات۔ دونوں نہایت ہی اہمیت والی راتیں ہیں اور انسانوں کے لیے سعادت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عید یدن کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ قربانی جیسا عظیم الشان عمل بھی اس مہینے میں بھی انجام دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت قیامت تک جاری رہے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔